بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم سامعین، سبق نمبر 164، آیت نمبر 168۔ آیت کریمہ کے اندر رد ہے شرک فی التحریم و تحریم کے اوپر۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں جو زمین کے اندر ہے، حلال اور پاک، اور مت چلو شیطان کے قدم قدم، یعنی شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یقیناً وہ تمہیں ترغیب دیتا ہے بری باتیں اور برے کاموں کی طرف، اور خاص کر اس بات کی طرف کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کی تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، یعنی تمہارا علم نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں شرک فی التحریم کے اوپر رد ہے، یہ گویا کہ آیت کا عنوان ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے اور تم اپنی خواہش کی وجہ سے یا رہبانیت مبتدع کی وجہ سے یا پیروں کی وجہ سے اس کو تم اپنے اوپر حرام کرتے ہو، ایسا مت کرو۔ گویا کہ تحریمات العباد، بندوں کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر رد کیا جا رہا آیت کے اندر۔ پہلی آیت میں جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ سے ہے، ان آیات میں مطلقاً شرک فی التحریم و تحلیل کے اوپر عام رد تھا، یعنی شرک فی التشریع، شریعت بنانا۔ اب یہاں پر خاص قسم کی ہو گئی کہ صرف شرک فی التحریم، اور اس کے بعد والی آیات میں شرک فی التحلیل پر رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تو ان کو حرام مت سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو ان کو حلال مت سمجھو۔ یہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان کو جب کوئی انسان اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے اور بند کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے اتباع الہوا کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے، علی سبیل الجحود، یعنی اپنی خواہش کی وجہ سے ایک حلال چیز کو حرام کرتا ہے اور اس کے حلال ہونے سے انکار کرتا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، تو ایک تو اس طرح حرمت کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس چیز کو حرام اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کی نسبت کرتا ہے اپنے معبودوں کی طرف، پیروں کی طرف، جیسے سورہ مائدہ کی آیت میں ہے صاحبہ، وسیلہ اور حام جیسے جانور ہیں۔ مشرکین نے ان کو اپنے بڑوں کی وجہ سے، جو کہ ان کے بڑے پیر مشرک اور کافر تھے، ان کی وجہ سے ان کو حرام کیا۔ اور ہمارے زمانے کے اندر مثال طور پر کسی ولی کی قبر ہے، مزار ہے، تو اس کے ارد گرد درخت ہے اور جنگل ہے، تو وہاں شکار کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ بنفسی شکار حلال ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دے گا اگر یہاں کا شکار کیا جائے، وہاں کے درخت بھی نہیں کاٹے جاتے کہ یہ نقصان دے گا، اس سے ہمیں بیماری اور تکلیف لگ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، مال مویشیاں مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں میں نظر کا معنی نہ پایا جائے کہ اس کے نام پر انہوں نے نظر نہیں کیا تو ان کا کھانا پینا استعمال کرنا درست ہے۔ اگر نظر کا معنی پایا گیا کہ یہ پیر اور ولی کے نام پر نظر کر دی ہے تو پھر تو حرام ہو جائے گا، پھر ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رہبانیت کی وجہ سے حرام کرتا ہے اپنے اوپر، جو رہبانیت مبتدعہ ہے کہ اپنی خود ساختہ بزرگی اور تقوی کے بعض حلال چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، اور اپنے گوئے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرے پیر نے کہا کہ تم نکاح نہیں کرو بس اسی طرح رہو، تو نکاح کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یا اسی طرح مثال طور پر مرغ نہیں کھاؤ کیونکہ اس سے شہوت بڑھتی ہے اور طاقت بڑھتی ہے، تو اپنے اوپر مرغی کھانے کو بند کر دیا، گوشت کھانا اپنے اوپر بند کر دیا، اور حلال کی دلیل حرمت بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مثال طور پر بعض پیر کہتے ہیں کہ تم جو نا اپنے اس دھوتی کے اندر رہو گے
یعنی قمیص پہن کر رہو گے، شلوار نہیں پہنو، تو اس طرح کے اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر رد ہے۔ یا ایھا الناس، پہلے جب شرک فی العبادات پر تردید کی جا رہی تھی تو وہاں بھی خطاب عام تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ یہاں سے اب شرک فی التحلیل و تحریم کے اوپر جب رد ہے تو یہاں سے بھی خطاب عام ہے، یا ایھا الناس تمام لوگوں کو خطاب ہے۔ کلوا مما فی الارض، کھاؤ ان چیزوں کو جو زمین کے اندر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو چیز حلال ہے اس کا کھانا فرض ہے، ضروری ہے؟ یہاں تو امر کا صیغہ آیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو کیا مطلب اس کا کھانا ضروری ہے کہ جو نہیں کھائے گا تو وہ گنہگار ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کلو امر جو ہے یہ اباحت العقل کے لیے ہے، معنی اس کا کھانا تمہارے لیے مباح ہے، معنی اس کو حرام مت سمجھو۔ یعنی یہ عقیدہ رکھو کہ یہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے اس کا کھانا میرے لیے حلال ہے۔ تو عقیدہ حلال ہونے کا رکھنا مراد ہے کلو سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صلو فی نعالکم، کہ جوتوں کے اندر نماز پڑھو، تو یہ معنی تو نہیں ہے کہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ معنی یہ ہے کہ جوتوں کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کو جائز سمجھو۔ یہود کی مخالفت کرو، یہودی کہتے ہیں کہ جوتوں کے اندر نماز درست نہیں ہے۔ یا جیسے کہ تغییر الشیب ہے کہ بال جو سفید ہے تو یہودی کہتے ہیں ان کو رنگ لگانا اور دوسرے رنگ میں رنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوائے کالے رنگ کے دوسرا رنگ برون کلر کا ہو یا مہندی کا رنگ جو لگانا ہے یہ جائز ہے، معنی اس کو جائز سمجھو، یہود کی طرح اس کو حرام مت سمجھو۔ یہ معنی نہیں کہ رنگ لگانا ضروری ہے۔ تو کلو مما فی الارض میں یہ جو امر ہے یہ اباحت العقل کے لیے، مما ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، تو من تبعیضیہ ہے۔ حلالا طیبا، یہ ترکیب میں مفعول بھی بنے گا کلو کے لیے کہ حلال کو کھاؤ جو پاک ہے، یا حلالا طیبا یہ حال بنے گا مما فی الارض سے، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے وہ کھاؤ جو کہ حلال ہے۔ یہ نہیں کہ زمین کی ہر چیز کھائی جائے گی۔ اور حلال کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دلیل حرمت موجود نہ ہو، حرام ہونے کی دلیل اس پر نہ ہو تو وہ حلال ہوگا۔ اور طیباً کا معنی یہ ہوگا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تاکید حلال کی کہ وہ پاک ہو، یعنی اس میں دلیل شرعی موجود ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طیباً کا معنی جو لذت ہو، جس کے کھانے میں لذت طبیعت چاہتی ہو، مزیدار ہو۔ تو بعض چیزیں تو حلال ہوتی ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہے، کھانے میں مزہ نہیں آتا تو وہ نہ کھائے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ طیباً اس کو کہتے ہیں، تفسیری سجاوندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ طیباً کا معنی ہے جو اس کو طبیعت چاہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال تو ہوتی ہے لیکن طبیعت اس کو نہیں چاہتی، جیسے کہ ذب ہے، گو ہے، اور یہ جراد ہے، ٹڈیاں ہیں، یہ تو حلال ہے لیکن طبیعت اس کو نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کی گئی تو آپ نے نہیں کہا۔ بعض حضرات نے کہا طیباً کا معنی یہ کہ جو پاک ہو۔ حلال کا معنی تو یہ ہے کہ جس میں دلیل حرمت موجود نہ ہو، اذن شریعت ہو، اور طیباً اس کو کہتے ہیں جو شبہات سے پاک۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ترک شبہات، کہ شبہات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا کر استعمال چیز کو کرے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، چونکہ حلال چیزوں کو حرام کرنا یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان اور مشرک پیر اور جو انسان ہے اور جو جنات ہے ان کے وسوسے، ان کی ترغیب، ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے منع کیا جا رہا ہے آیت کے اندر اتباع شیطان سے، کہ نہ چلے خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کے اوپر چلے۔ خطوات جمع خطوتن کی، ما بین القدمین جو فاصلہ ہے، دو آدمی قدم رکھتا ہے اس کے بعد دوسرا رکھتا ہے، ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ شیطان نے قدم رکھا ہے تو ان قدموں کے اوپر تم رکھو، تو یہ گویا کہ شیطان کے نقش قدم پر جانا ہے، معنی اس کے طریقے اور اس کی باتوں کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہیں حرام حلال چیزوں کو حرام بتاتا ہے اور شرکیات اور کفریات میں مبتلا کرتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مبین معنی بین العداوت، جس کی دشمنی بالکل واضح ہے، وہ تمہیں کبھی خیر کی بات نہیں کرے گا، وہ چاہے شیطان انسی ہو یا جنی ہو۔ انما یامرکم، اس کی عداوت کا بیان ہے کہ یہ کس طرح دشمنی کرتا ہے، تو یامرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء سے شیطان کی دشمنی کا ذکر ہے، کہ یہ معنی نہیں ہوگا کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، یا امر یامرکم بمعنی ترغیب اور وسوسے دینا، دعوت دینا۔
شیطان جنی جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، بری باتوں کی، اور اس طرح شیطان انسی جو ہے انسان وہ بھی بری وسوسے اور بری باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو انما یامرکم، وہ ترغیب دے گا، تمہیں حکم دے گا، بالسوء، بری باتوں کی۔ بری باتوں سے مراد السوء سے مراد برے اقوال ہے، اقوال قبیحہ، اور فحشاء سے مراد افعال قبیحہ، برے افعال مراد ہے۔ تو مثال طور پر السوء کا معنی یہ ہوگا کہ بری باتیں، شرکی کلمات، گالیاں دینا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، تو زبان کے جو گناہ ہے، معصیت جتنی بھی ہے وہ سارے اس میں داخل ہے۔ اور سوء اس لیے کہا جاتا ہے کہ سا صاحبہ، اس کے ساتھی کو یہ پریشان کر دیتا ہے یہ گناہ جب اس کے انجام کو یہ دیکھتا ہے۔ ولا فحشاء معنی بری افعال، برے کام، گناہ اور معصیت، زنا اور کام جو ہو گئے وہ فحشاء میں داخل ہو۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ تو دوسرا فرق بعض حضرات نے کہا کہ سوء اس گناہ کو کہتے ہیں جس کی حد مقرر نہ ہو، اور فحشاء اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر حدود مقرر ہے، شریعت نے اس کی حد جاری کی ہے، جیسے کہ زنا ہو گئے وغیرہ، چوری اور سرقہ وغیرہ۔ وَأَن تَقُولُوا، اور خاص کر اس گناہ کا ذکر کیا کہ تم اللہ کے اوپر باندھو، علی اللہ وہ باتیں، لا تعلمون، جن کے تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہ تقول کے صلے میں علی تو جھوٹ بنانے کے معنی میں آتا ہے، کہ خاص کر یہ مطلب یہ کہ بری باتوں کا حکم جو شیطان تمہیں دیتا ہے یا برے کاموں کا، تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ انسان کی عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ اس کو کوئی کہے کہ تم یہ برا کام کرو، کیونکہ ان برائی کاموں کی نسبت وہ اللہ کی طرف کہتا ہے کہ قال اللہ قال رسول کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کی، رسول نے یہ بات کی، فلاں پیر نے یہ بات کی ہے، تو نیک لوگوں کی طرف اس کی نسبت کر کے وہ گناہ کرواتا ہے، شرک اور کفریہ کام۔ تو اس لیے رد کیا کہ وَأَن تَقُولُوا، کہ اللہ کے خلاف باندھو تم اللہ کے اوپر ما وہ باتیں لا تعلمون، جن کی سند تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ قید احترازی نہیں ہے کہ جس کی سند معلوم ہے تو وہ جھوٹ کرنا جائز ہے، معنی یہ ہے کہ جو بات بھی اللہ کے رسول نے نہیں کہی اور بغیر دلیل کے تم اس کا ذکر کرتے ہو، گویا کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اعلام الموقعین، الموقعین معنی دستخط کرنے والے، جو مفتی ہیں، اور وہ جو دستخط کرتے ہیں تو عن رب العالمین معنی ان کو دستخط کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہی ہے، لہذا مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ فتویٰ دے وہ دلیل ذکر کرے قرآن و حدیث سے، حدیث مسئلے کا جو مخرج ہے مستنبت ہے اس کو ذکر کرے کہ فلاں حدیث سے فلاں آیت سے یہ مسئلہ مستنبت ہے، اس لیے کہ ویسے ہی حوالہ دے کر اور ویسے کہنا فلاں نے کہنا جائز ہے اور فلاں نے لکھا فلاں نے لکھا، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ اس آیت کے ذیل میں آئے گا کہ اللہ کے خلاف وہ باتیں کرتے ہو جن کی تمہیں سند اور دلیل معلوم نہیں ہے۔ اور اسی طرح لا تتبع خطوات شیطان میں تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، ما عدا السنت، جو سنت کے علاوہ باتیں ہیں، جو توحید اور سنت قرآن کے علاوہ ہے، وہ گویا کہ سب باتیں خطوات شیطان میں ہے اور جو اس کی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں۔